أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. فلق اور فلاح، فا لام ہا فا لام قاف، ان دونوں میں پھاڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. ابھی وتر کی نماز میں آپ نے سورۃ فلق سنی، قل اعوذ برب الفلق، کہ جب رات کا پردہ پھٹتا ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کو فلق کہتے ہیں. اسی طرح فلاح کہتے ہیں کسان کو، اس لیے کہ وہ ہل سے زمین کا سینہ چیرتا ہے اور پھر وہ اپنی فصل اگاتا ہے. فلاح کیا ہے؟ قد افلاح، فارسی میں ترجمہ ہے کامیاب. اردو میں سکسیس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ہمیں کوئی بودریشن نہیں ہوتی، لیکن کامیاب کے لفظ پر آپ غور کریں، وہ کیا ہے؟ کام نکالنا، کسی چیز کو پھاڑ کر اندر سے کام نکال لینا. یہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصل شخصیت تو اندر چھپائی ہے، دل کے اندر، لیکن اس پر ایک خول جو ہے یہ جسمانی خواہشات کا ہے. ان جسمانی خواہشات کو پھاڑ کر اندر سے اصل انسان برآمد کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل کامیابی ہے. قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومنوں نے کام نکال لیا. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، اور زکوٰۃ کا فعل یعنی صدقات و خیرات دینا اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس سے بھی آگے چاہے، حد کراس کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ بہت اہم اور خاص طور پر اس دور میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے. یہ مضمون آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پہلی بات کہ مرد اور عورت کو آئیڈینٹیکل سمجھنا چھوڑ دیں. دو اعتبارات سے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک تو اس اعتبار سے رکھا کہ آپ کوئی بھی میڈیکل جو لیبارٹری رپورٹ ہوتی ہے اس کو پڑھیں تو اس میں جو کیمیکل لیولز ہوتے ہیں وہ میل اور فیمیل کے مختلف ہوتے ہیں، نارمل ویلیوز. کہ آپ کا جو مریض ہے اس کا لکھا ہوگا کہ اس کی فلاں چیز اتنی ہے، اس کے بعد ہوگا نارمل ویلیو میل اور فیمیل کی علیحدہ ہوگی. اور سارے کی ساری انسان کی جذبات اور اس کی جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کا تعلق کیمسٹری کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی خاص محلول، کوئی خاص سیکریشن، کوئی خاص رطوبت خارج ہوتی ہے تو اس کا اثر موڈ پر پڑتا ہے. کوئی رطوبت کم ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی موڈ پر پڑتا ہے، اور کوئی رطوبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی موڈ پر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو موڈز بنائے ہیں، جو بیہیویئرز بنائے ہیں، ان کا تعلق کیمسٹری کے ساتھ ہے. تو جب مرد اور عورت کی کیمسٹری مختلف ہے تو لازمی تقاضا کیا ہے کہ پھر ان دونوں کا مزاج، ان دونوں کا بیہیویئر بھی لازماً مختلف ہونا چاہیے. دوسری بات ابھی کل ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ زندہ
جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیل کی ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت سافٹ ویئرز کی ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے، جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں فرق ہے کہ ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، نوٹ بک اور ہمارا یہ اینڈرائڈ فون، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہو، اس کی جو ایل سی ڈی ہے وہ آپ کو کیا دکھائے گی؟ جو بھی سافٹ ویئر اس کے اندر لوڈ ہوا ہے، یا جو بھی سافٹ ذرائع سے اس تک پہنچ رہا ہے، وہ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا دیتا ہے۔ لیکن آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ یہ سافٹ ویئر کہاں ہے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا سافٹ ویئر۔ تو سافٹ ویئر نظر نہیں آیا کرتا، لیکن اصل میں جو گورن کرتا ہے آپ کے ہارڈ ویئر کو، وہ سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کا ہارڈ ویئر کیا ہے؟ یہ جسم ہے اور اس کے جذبات ہیں، اور پھر اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، میں نے کل آپ سے کہا تھا نا، عقل انسان کے اندر جب آتی ہے تو پھر انسان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اور اگر انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کل آیا تھا کہ ان کے دل ہیں ان سے عقل نہیں حاصل کرتے، اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اصل میں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اندھے اصل میں وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یاد آ گیا نا آپ کو؟ اچھا، اب یہ ہو گیا سافٹ ویئر انسان کا، مرد کا بھی سافٹ ویئر، عورت کا بھی سافٹ ویئر۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو بنیادی فرق میں سمجھ پایا ہوں کہ دو بنیادی فیکلٹیز ہیں انسان کی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبات دیے ہیں، اور انسان ہمیشہ جذبے سے موو کرتا ہے، کبھی سوچ بچار کے بعد موو نہیں کرتا۔ یہ ڈرائیونگ جو ہم کرتے ہیں، بس ایک دفعہ ہمارے ریفلیکسز سیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ انوالو ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمارا پاؤں جو ہے وہ بریک پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو جب بڑھاپے میں وہ ریفلیکسز کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈرائیونگ سے منع کرتے ہیں۔ شہر کے اندر جس میں کوئی تیز رفتاری نہیں ہوتی عام طور پر، اس میں پھر بھی کوئی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بعض بلنڈرز ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہائی وے پر چلانے کی اجازت نہیں جاتی کہ اس میں ایک دم کوئی ایکشن کرنا پڑتا ہے، اور وہ ریفلیکس ایکشن ہو سکتا ہے، وہ سوچ بچار کے بعد اچھا اب سامنے سے چیز آ گئی ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، اس سے نہیں ہوتا، وہ ریفلیکس ایکشن کمزور ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک تو انسان کے یہ جذبات ہیں، ان کی حیثیت گاڑی کے ایکسلریٹر کسی ہے کہ جو آپ گاڑی کو ایکسلریٹ کرتے ہیں، گاڑی جو ہے وہ بھاگتی ہے اور تیز ہوتی ہے، اور بریک جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو روکتی ہے گاڑی کو۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں دونوں، یہ ایکسلریٹر ہے، یہ بریک ہے۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں میرے، تو آپ کے لیے یہ ایکسلریٹر ہے اور یہ بریک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گاڑی کے لیے بڑے بنیادی دو فنکشنز ہیں، ایکسلریٹر اور بریک۔ ایکسلریٹر نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں، اور بریک نہیں ہوگی تو گاڑی رکے گی نہیں۔ تو گاڑی کو چلانا بھی ضروری اور گاڑی کو روکنا بھی ضروری۔ تو یہ دو فیکلٹیز ہیں۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق ہے وہ انہی دو کی ریشو کا ہے۔ دونوں کے پاس بریک بھی ہے، عقل بھی ہے، اور دونوں کے پاس جذبات بھی ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو بریک فینومینن ہے اس کو سٹرونگر رکھا ہے، مرد کا بریک فینومینن سٹرونگر رکھا ہے کہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے میں عورت سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جبکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جذبات کا عنصر ہے اس کو ذرا عقل کے اوپر حاوی رکھا ہے۔ اور اسی کے وہ دو چیزیں جو ہیں، میں نے کل آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ تکسرن اللانا و تکفرن العشیرہ، کہ زبان درازی پر ذرا سا بس زبان کھول لی تو پھر بولتی چلی جائے گی، کوئی لاجک نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی نفع نقصان کہ میں بولوں گی تو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا۔ بس ایک دفعہ جب وہ گاڑی چل پڑی تو پھر چلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ناشکری، یعنی اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو پھر ناشکری نہ بچہ کرے نہ عورت کرے۔ لیکن ہمارا تجربہ کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر یہ ایک کامن فیکٹر ہے
کہ بچہ جو ہے وہ والدین کا ناشکرا ہوتا ہے. نو میٹر وٹ یو ڈو فار ہم. جب اس سے کوئی کہے گا کہ تمہارے والدین بڑے اچھے ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں, تو اتنی بڑی لگتی رہے گا انہوں نے میرے کیا کیا ہے. اینڈ سو از دا وومن, کہ آپ نے کھلایا پلایا, رہائش پرووائڈ کی, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا, دوا دارو کیا, لیکن ذرا چھوٹی سی بات پہ بگڑ جائے گی تو 20-25 سال کی ساری کی کرائی جو ہے وہ اس کو نگیٹ کر دے گی کہ میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. ایک چیز ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, اس کو علیحدہ رکھیں. دوسرا ہے کہ فیکٹ کیا ہے, ایسا ہوتا ہے. یہی اصل میں معاملات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر انسان ان دونوں چیزوں کو گڑبڑ کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور انکار کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, تو کام خراب ہو جائے گا. آپ اس کو علیحدہ رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو ایز اے فیکٹ ریکگنائز کریں آنکھیں کھول کر کہ ایسا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو بریک ہے وہ تو بریک ہی ہے نا. آگے یہ ہے کہ جذبات جو ہیں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو جذبات دیے ہیں وہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں, جو خواہشات انہیں لاحق ہیں, من النساء عورتوں سے. اس کے بعد فرمایا ہے والبنینا, بیٹوں سے. اس کے بعد سونے اور چاندی کے ڈھیر. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ وہ کیا ہے, مرد کے لیے موسٹ اٹریکٹیو چیز, اور جس کے لیے میں نے بڑے سخت آپ کو وہ اعداد و شمار دیے تھے. اندازہ تھا کہ مرد کی 99% جو خواہشات ہیں, موومنٹس ہیں, وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے. بڑی سخت بات ہے, لیکن آپ تجزیہ کریں گے, اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ تائید کریں گے ہاں یار کبھی غور ہی نہیں کیا تھا یہ کہ یہ کس طرح عورت جو ہے انسان کے اعصاب پر اللہ تعالیٰ نے سوار کی ہے. اس کا خیال, اس کی چاہت, اس کی موومنٹ. اس کی میں نے مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک جگہ ہو جہاں بہت سے مرد بیٹھے ہوں, اور پھر ایک دیوار اور اس کے بعد ایک پیسیج. 20 سینکڑوں مرد گزر جائیں گے, مرد اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گے. ایک عورت کی صرف آہٹ یا کوئی اس کی آواز آئے گی تو بوڑھا آدمی سفید بالوں کے ساتھ, سفید داڑھی کے ساتھ, دین کا خادم بھی چونکے گا, ہو از شی, یہ کون ہے. اس کی نظر اٹھے گی, اس کے کان کھڑے ہوں گے. یہ سب کیا ہے, یہ حقائق ہیں. اگر ہم ان حقائق کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. ہم سورہ یوسف پڑھ کے آئے ہیں, وہاں سے یہ پوائنٹ میں نوٹ کرانا رہ گیا تھا آپ کو کہ اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے گھر میں وہ پل رہے تھے, اور وہ اس کے لیے irresistible ہو گئے. یہ نارمل نہیں تھا, یہ کیونکہ اب نارملی ایک کام ہوا لہذا قرآن مجید نے اس کو نقل کیا. باقی جو شہر کی عورتیں تھیں ٹاپ بروس کی, ان کے لیے بھی اب نارمل تھا. ان کے گھروں میں بھی غلام تھے, خادم تھے, لیکن they have never had a persuasion for them. اور وہ اس عورت کو بھی جانتے تھے, کوئی باہر سے نہیں آئی ہوئی تھی, سب کی سہیلی تھی, جانتے تھے کہ ایسی عورت نہیں ہے. لیکن فوراً جو ان کو بات ہوئی اسٹرائک کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بڑا خاص لڑکا ہوگا, بہت خوبصورت ہوگا, جس نے اتنی بڑی عورت کی مت مار دی. اب آئیے, جب بھی کوئی خاتون ادر دین یور محرم, آپ کی ماں, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی بھانجی, بھتیجی, نانی, دادی, نواسی, پوتی, ان محرم رشتوں کو چھوڑ کر جب بھی کوئی غیر محرم خاتون آپ کے نہیں کہتا, چلو ہمارے کہہ لیتا ہوں, آپ مائنڈ نہ کریں, ہمارے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی فار اے لانگر ٹائم, تو آج نہیں تو کل جا کر ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے. السلام علیکم. یہ کیا ہے, یہ آبزرویشن. کسی صورت میں بھی کوئی خاتون ہو, اب گنتے چلے جائیں, وہ خاتون مرد کی سالی ہو, اس کی اپنی یا بیوی کی کزن ہو, دوست کی بیوی ہو, دوست کی بیٹی ہو,
یا وہ نوکرانی ہو. جو بھی عورت اس کے کلوز کانٹیکٹ میں فار اے لانگر ٹائم رہے گی تو مرد کا اس کے اوپر دل آئے گا. صادق مارکیٹ میں جب ہمارا آفس ہوا کرتا تھا، کچھ عرصے کے لیے ایک لڑکا ہم نے وہاں پر رکھا آفس بوائے کے طور پر. تو ایک دن بیچارہ پھٹ پڑا اور اس نے اپنا دکھڑا جو ہے وہ مجھ سے شیئر کر ہی لیا. اس نے کہا جی میرے والد صاحب کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے کوئٹے میں، تو ان کے ایک دوست کی بیٹی کو کوئٹہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہاری بھتیجے کو داخلہ مل گیا، اس کی کوئی رہائش کا بندوبست کر دو. انہوں نے کہا یار کی گلاں کر رہے تو بھتیجے ساڈی ہو، اتنے میرا پورا گھر ہے اور کام کرنے والے ملازم ہیں، اس کو کپڑے بھی دھلے دھلائے ملیں گے، کھانا بھی پکا پکا ملے گا، بس وہ پڑھائی کرے اور بس آرام سے رہے یہاں پر. لیکن اس نے کہا پھر وہی ہماری سوتیلی ماں بن گئی. ڈاکٹر بننے کے بعد وہ سوتیلی ماں بن گئی. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، میں آپ سے اگری کرتا ہوں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہوا اور ہوتا ہے. جہاں بھی کوئی خاتون جوان عورت کسی کے گھر میں کام کرتی ہو فار اے لانگر ٹائم اگر وہ رہے گی، اچھا یہ خطرہ زیادہ تر جو ہے خوش اخلاق لوگوں کو ہوگا. یعنی وہ صاحب خانہ، وہ مرد جو بد اخلاق ہے، ہر وقت ڈانٹتا ہے، اس کو خطرہ نہیں ہے، اور اس سے عورت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن جو بااخلاق ہوگا اس کو شاباش دے گا اور اس کا خیال رکھے گا. ایون اپنی بیوی سے کہے گا بھائی نہیں ایسے زیادتی نہ کیا کرو اس کے اوپر. اب وہ کیا ہے اور زیادہ اس کے سامنے بچھے گی، اور پھر وہ سب کچھ ہوگا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. فنچلے مارش لنڈن میں کچھ عرصہ میں امام رہا. وہاں میں درس بھی دیا کرتا تھا سیٹرڈے کو ظہر کی نماز کے بعد. تو جب ان آیات کا درس ہوا تو میں نے یہی بات ایکسپلین کی. تو وہاں ایک نو مسلمہ خاتون جو تھی وہ بھی پردے میں درس سن رہی تھی، اور اس کا شوہر جو تھا وہ بنگالی مسلمان تھا. وہ دوست تھا ہمارا، وہ اکثر شام کو مغرب کے اور عشاء کے درمیان وہیں آ کر قیام کرتا تھا، گپ شپ لگتی تھی، چائے پیتے تھے ہم مل کے بیٹھ کے. اس دن جب یہ بیان ہوا تو شام کو جب وہ آیا تو مسکراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہتا ہے مائی وائف واز ویری فیوریس. شی آسکڈ می when Suleiman was born and my sister was here, did you have any persuasion for her? مسکرا کے مجھے کہتا ہے I had to lie to her. مجھے اسے جھوٹ بولنا پڑا. تو یہ حقائق ہیں. اب ان کی روشنی میں اب یہ پڑھیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے. یہ بھی یاد رکھیے گا ہماری جو نوکرانیاں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ لونڈیاں نہیں ہیں، وہ آزاد عورتیں ہیں. ان کے ساتھ ہمیں ایسا کوئی تعلق قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، وہ 100% زنا ہوگا. تو الا علی ازواجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کو ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں کے سامنے اور اپنی لونڈیوں کے سامنے. یعنی وہ کام جو الٹیمیٹلی ہونا ہے وہ جائز طریقے سے ہو. اور لونڈی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ 100% اولاد ہوتی ہے کسی مرد کی، اس میں کوئی دو نمبری جو ہے اس میں نہیں ہوتی، یا کوئی اس کا اسٹیٹس کم نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ایسا کرنے پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. یعنی قرآن مجید الاؤ کر رہا ہے اس کو، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن الاؤ تو کر رہا ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی اس میں ذرا کوئی ملامت ہوگی کہ نہیں چنگا کم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بڑا پکا بندوبست کیا ہوا ہے. اب زیادہ دور نہیں ہے، سورۃ احزاب میں ہم پہنچیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ عام مسلمانوں کو تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے بیک وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اجازت تھی. پھر 10 بیویاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب منع کر دیا گیا کہ اب نہ تو آپ کوئی اور بیوی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، اور نہ ہی ریپلیس کر سکتے ہیں کہ ایک کو نکالیں. جیسے عام مردوں کو اجازت ہے نا، 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو 4 میں سے ایک کو طلاق دے دیں اور پھر اس چوتھی جگہ پر کوئی اور لا سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ان میں سے ایک کو طلاق دیں اور پھر وہ نمبر پورا کر لیں. نو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً جو
ایک ریاست ہے، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو حکومتوں کے سربراہ تھے ان کو خطوط لکھے تھے، تو اس کے نتیجے میں مقوقس شاہ مصر اس نے اپنی 2 بیٹیاں ہدیۃً تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی، ایک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں رکھا۔ اب چونکہ اور شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ لونڈی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں۔ تو اگر ہم اس کو کوئی گھٹیا کام سمجھیں گے یا سمجھیں گے نہیں یار کوئی مزہ نہیں آیا، تو پھر یاد رکھیے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو کسی ترچھی ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اول اور آخر نماز کا ذکر ہے، ان آیات کا ریپلیکا ہے آیات 19 تا 35 سورہ معارج کی، ان میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں۔ یعنی خاص طور پر یہ جو 3 آیات ہیں سیکس ڈسپلن کے بارے میں، وہ تو جو کی تو ریپیٹ ہوئی ہیں، باقی الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، وہاں بھی اول بھی نماز ہے اور آخر بھی نماز ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بندہ مومن کا سب سے اہم کام وہ نماز ہے۔ وہ جو بعض سیکولر اور بے دین قسم کے لوگ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن اگر آپ مومن کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، خاص طور پر ویسٹ میں آپ رہتے ہیں اور سردیوں کے دن ہیں، 1 بجے ظہر کی نماز ہوگی، 2:30 بجے عصر کی نماز ہوگی، اور 3:45 3:30 بجے مغرب کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء تو پھر بھی وہ لیٹ کر لیتے ہیں، ظاہر ہے اس کی گنجائش ہے۔ اب جو آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس مسجد کے پاس کہیں رہتا ہے، اور کیا دیکھے گا وہ، یہ بندہ جو ہے، آپ جو ہیں وہ 1:15 بجے جا رہے ہیں مسجد اور پھر 1:15 بجے واپس آ رہے ہیں، پھر 2:15 بجے جا رہے ہیں اور 2:45 بجے واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ 3:30 بجے جا رہے ہیں، 3:45 4 بجے واپس آ رہے ہیں۔ تو کیا سوچے گا؟ آپ کو وہ نمازی کہے گا نا؟ تو مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں، اور 2 چیزوں میں گڑبڑ نہ کریں۔ ایک ہے مومن کے اوصاف، یہ کامن ہو سکتے ہیں مسلمان میں اور غیر مسلم میں، مثلا سچائی، سچا مسلمان کو بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم بھی سچے ہوتے ہیں۔ فیئر، کریڈیبل، دیانتدار، مسلمان کو بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم بھی آپ کو بہت سارے دیانتدار مل جائیں گے۔ اسی طرح چیسٹٹی، پاک بازی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سارے غیر مسلم ہیں وہ سارے بدکار ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان میں سے آپ کو بڑے بڑے پاک باز بھی مل جائیں گے۔ اور اسی طرح اخلاق اچھا ہونا۔ لیکن نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی نشانی ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمان ہے، اور اگر آپ دیانتدار ہیں، سچے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، تو آپ کی شکل سے تو معلوم ہوگا کہ آپ ایشین ہیں، آپ کا تعلق انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے یا افغانستان سے ہے۔ رنگت کا فرق ہے صرف، یعنی فیچرز ہمارے جو ہیں، آپ ادھر سے شروع ہو جائیں برما سے، مشرقی پاکستان سے، سری لنکا سے، اور پھر آپ ویسٹ کی طرف چلتے چلے جائیں، کمپلیکشن فیئر ہوتی چلی جائے گی، افغانستان میں انٹر ہو جائیں، لیکن تقریباً فیچرز جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ تو اتنا تو پتہ چل جائے گا دیکھنے والے کو کہ آپ کا تعلق اس ایریا سے ہے، اگر وہ سمجھدار آدمی ہے۔ لیکن اگر آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، نمایاں طور پر آپ نے مونچھیں کاٹی ہوئی ہیں، اور آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، تو آپ کے پڑوسی کو، آپ کے محلے دار کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا نمایاں ترین وصف اول بھی نماز اور آخر بھی نماز۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث بنیں گے، میراث پانے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے گھنی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر بنا کر رکھا ہم نے اس کو نطفہ ایک محفوظ جگہ پر، یوٹرس کے اندر، رحم مادر کے اندر،
ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے کی شکل دی، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے بنا دیا لوتھڑے کو بوٹی گوشت، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے گوشت پر ہڈیاں چڑھائیں، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور تخلیق بخشی۔ یہ تخلیق کیا ہے؟ یہ پھر روح کا شامل ہونا ہے کہ 120واں دن حدیث میں آتا ہے کہ پھر انسان کے اس انڈر کنسٹرکشن جسم کے اندر اللہ تعالیٰ روح جو اس کی ہے اس کو لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے، اب وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے راستے یعنی آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یا ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں ایک اندازے سے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِهِمْ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ پانی سنک ہو جاتا ہے نیچے، اور پھر انسان کو پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، جو تیل لیے ہوئے اگتا ہے، وسبغ للآکلین، اور وہ بہترین سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور کرنے کا، عبرت کا ایک مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ہم نے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم چوپایوں اور کشتیوں پر اٹھائے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بس تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، بس تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے پچھلے بزرگوں میں، باپ دادوں میں سنی نہیں ہے۔ ان هو الا رجل به جنۃ، بات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتی حین، پس انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربا میری مدد کر، اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، تو ہم نے نوح کو وحی کی کہ تو کشتی بنا، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، تو ابل پڑے تنور پانی کے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور پھر سوار کر لو اس پر ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طے پا چکا ہوا ہے کہ وہ سزا سے دوچار ہوں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے سلسلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں،
انت ومن معک، تو آپ ان کے ساتھ الفلک کی کشتی میں، فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو کہنا سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور دعا کرنا اے میرے رب مجھے اتار برکت والی جگہ پر، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین جگہ اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش کر کے رہنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ، فارسلنا فیہم رسولا، ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، کیا کہتے ہوئے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، اس کو جھوٹا قرار دیا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی دے رکھی تھی، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یہ جو مما ہے یہ اصل میں من ما ہے، تو وہاں بھی من موجود تھا اور پھر آگے من ہو پھر کہا ہے، تو اس کو زور دینے کے لیے، یعنی ایگزیکٹلی سیم وٹ یو ایٹ ہی آلسو ایٹس۔ جیسے میں نے کل نوٹ کیا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ انت فعلت ھذا، یعنی بات پوری تھی، ہل فعلت ھذا یا فعلت ھذا، لیکن اس میں پھر انت لایا گیا، تو جہاں بھی وہ زور دینا ہے، ایگزیکٹلی وٹ یو ایٹ دے آلسو ایٹ، کوئی اسپیشل خوراک نہیں کھاتا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر کہیں تم نے اطاعت کی اپنے ہی جیسے کسی بشر کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر یقیناً تم گھاٹے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تمہیں یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو کیا تم نکالے جاؤ گے قبروں میں سے؟ ہی ہاتا لی ما توعدون، امپاسبل، امپاسبل، ایسا ہونا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ٹپیکل جو میٹیریلزم ہے، مادیت، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس زندگی تو بس ہماری صرف یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی، اب پیغمبر نے کہا کہ ربا میری مدد کر، بما کذبون، وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا قریب ہے کہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ نادم۔ فاخذتهم الصیحۃ، تو ان کو پکڑ لیا ایک زبردست دھماکے نے، زوردار آواز نے، بالحق، وعدے کے مطابق، وعدہ برحق کے مطابق، فجعلناہم غثاء، اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، سو دوری ہے، لعنت ہے ظالم قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد اور قومیں، ما تسبق من امت اجلہا ولا یستاخرون، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے اور نہ اس سے گھڑی بھر پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے بپے اپنے رسول بھیجے، ون آفٹر دا ادر، ون آفٹر دا ادر، کلما جاء امت رسولها، ہر مرتبہ جب کسی امت کے پاس اس کی طرف بھیجا وہ رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پھر بھیجتے چلے گئے ہم ہلاک کر کے ایک امت کو دوسری امت کے پیچھے، وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو پھٹکار ہے
نہ ماننے والوں پر۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور ایک کھلی سند دے کر، عصا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، لیکن انہوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکشی کرنے والے تھے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں، ٹرسٹ کریں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟ اچھا، اس صورت میں آپ نوٹ کیجیے گا، یعنی رسول کا بشر ہونا اور اسی کو آبجیکشن بنانا کفار کی طرف سے، یہ اس صورت کا خاص ایک آ رہا ہے موضوع۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، مور اوور ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، لہذا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، نتیجتاً وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہہ رہے تھے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہاری پرفارمنس کو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جانتا ہوں۔ اچھا، انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو کے سامنے جتلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی میں 4 نفل پڑھ لیں تیرے واسطے، میں اتنی تسبیح کر لی ہے تیرے لیے، اور نہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے وہ مگن ہے۔ یعنی جو دین کے مختلف آسپیکٹس ہیں، شریعت، قانون، یہ دین کا ایک بڑا اہم جز ہے۔ انسانی خدمت، یہ بھی دین کا ایک بہت اہم جز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی، یہ بھی دین کا ایک بہت اہم جز ہے۔ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، یہ بھی دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کے آگے پھر 2 جز ہیں، ایک ہے قرآن مجید کو ٹیکسٹ کو پڑھنا پڑھانا حفظ کرنا، ایک ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح دل کی نرمی، للہیت، خوف خدا، دوسروں کے لیے ہمدردی، یہ بھی ایک دین کا جز ہے۔ ہوا کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سب مسلمان ان تمام چیزوں کو اون بھی کرتے اور تمام چیزوں کو منیمم حد تک اختیار بھی کرتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو دین کے لائٹر ایسپیکٹ کو لیتے ہیں وہ شریعت کی نفی کرتے ہیں، اور جو شریعت اور حلال و حرام کی بات کرتے ہیں وہ دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والے ہیں، انسانی ہمدردی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ یعنی کوئی حاجت مند، یعنی ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مسجد میں آ کر احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کے گم ہونے کا بھی اعلان نہ کرے، اگر تم دل میں کہو کہ اللہ کہتا ہے اونٹ نہ لبے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے، ایک کنڈمنیشن ہے اس چیز کی۔ لیکن اگر کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند آواز دیتا ہی ہے مدد کے لیے، تو اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ پتا معلوم ہے کون ڈانٹتا ہے؟ پہلی صف کا کوئی 5 وقت کا نمازی جو اس کو ڈانٹتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے بس باقی سب الٹ ہے، اور دوسرا کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہے اور یہ سب غلط ہے۔ حالانکہ سب دین کے اجزاء ہیں، ہمیں منیمم لیول پر کم سے کم جو فرض و واجب کے درجے میں ہے وہ تو ہر فیلڈ میں اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی
ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جو حضرت ابوبکر میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب پورا کا پورا دین بیک وقت ٹاپ لیول پر موجود ہے۔ ورنہ ہم تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، تہجد کی نماز، وہ 5-6 گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ اب 5-6 گھنٹے جو ہیں آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو ہم تو اگر ایسا کریں گے تو پھر دن بھر ہمیں سونا پڑے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھیے۔ آپ کے 10 تو گھر ہیں، 10 فیملیز ہیں جن کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی ہیں، مدینے کی سیکولر ریاست کے سربراہ بھی ہیں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ پوری اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور پھر جنگوں کا ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے، ادھر مہم بھیجی ہوئی ہے، ادھر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا کر رہا ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے 100 مردوں کی، کہیں فرمایا 40 مردوں کی طاقت عطا کی ہے، لیکن جو منیمم ہے وہ ہر ایریا میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق اور ہمت دے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر مگن ہے۔ فذرہم فی غمرۃ حتی حین، سو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدد دیے جا رہے ہیں ہم ان کو مال و اولاد سے، نسارع لہم فی الخیرات، گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں، بل لا یشعرون، اصل میں یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں، یعنی تمام ایریاز کے اندر۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی ہیں جو بھلائی کو سب سے آگے بڑھ کر پانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، ریسپانسبل نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، ینطق بالحق، جو سچ سچ بتاتا ہے، وہم لا یظلمون، اور وہ کسی چیز سے ڈپرائیو نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی کیا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ انہیں نہ دیا جائے، یہی ظلم ہوتا ہے نا، کسی پر زیادتی کرنا۔ وہم لا یظلمون، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، مگر ان کے دل غافل ہیں اس بات سے، ولہم اعمال من دون ذالک، اور ان کے پاس اور بہت سے کام ہیں اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم مبتلا کر دیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ وہ بلا اٹھیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے آج کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، مستکبرین بہ، اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہوئے، بہ سامرن، اس پر پھپتیاں کستے ہوئے، تہجرون، اور بیہودہ بکواس کرتے ہوئے۔ افلم یدبر القول، کیا پھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر؟ ام جاہم ما لم یاتی آباہم الاولین، کیا پھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر، یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس؟ ام لہم یعرف رسولہم، یا وہ نہیں پہچانتے اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو؟ فہم لہو منکرون، اس لیے وہ اس سے بدک رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بھی جنت، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے یا اس پر جنوں کا سایہ ہے؟ بل جاءہم بالحق، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو حق لے کے آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ،
اور اکثر لوگوں کو حق ناپسند ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق بھی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمانوں اور زمین میں فساد برپا ہو جائے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور ان کے مابین بھی، بل آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ، حالانکہ تمہارے رب کا صلہ، تمہارے رب کی کمپنسیشن خیر ہے، بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اے نبی انہیں بلاتے ہو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان کی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور اصرار کریں وہ اپنی سرکشی اور بھٹکتے پھریں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے اس کے سامنے عاجزی اختیار کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، اس حالت میں وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل و دماغ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین پر، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے رات اور دن کا بدلنا، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ کہتے ہیں ویسی ہی بات جو پہلوں نے کہی تھی۔ قالوا، کہتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، ہمیں بھی یہ دھمکی دی گئی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی، ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، یعنی ہمیں بھی اور ہمارے پچھلے آباء و اجداد کو بھی اسی کی دھمکی دی گئی تھی پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، سچ یہ ہے کہ یہ وہی پرانی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اب یہ بڑا اہم مقام آ رہا ہے کہ عرب مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ مانتے تھے، یعنی ایک تو ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے کان اور آنکھیں، کون زندگی اور موت کا مالک ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ اب مزید پڑھیے گا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے کس کا ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ کا۔ قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ اگلا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو بتاؤ بھلا ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمانوں کا اور عرش کا مالک بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی ڈنڈی بھی ماریں گے، وہ کیا ہے؟ سیقولون اللہ نہیں کہیں گے، سیقولون للہ، یعنی ایک حرف جار بیچ میں لا کر اس کا جو زور ہے وہ کم کر دیا۔ اگلا سوال، قل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار ہر چیز کا، وہو یجیر ولا یجار،
وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ دی جی جا سکتی ان ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کہیں گے یہ بھی کہ اللہ کو. قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو. بل آتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ لائے ہیں ہم ان کے سامنے حق، وانہم لکاذبون، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اپنی مخلوق کو، اور وہ چڑھ دوڑتے ایک دوسرے کے اوپر. جیسے یعنی ہماری اب جو مرکزی اور صوبائی سطح پر کیا ہے، دو گروہ ہیں اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑ رہے ہیں. وہ اس پر حملہ کر رہا ہے، وہ اس پر حملہ کر رہا ہے، جسمانی حملے بھی، قانونی حملے بھی، اور آئینی حملے بھی، حملے ہو رہے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور کوئی معبود ہوتا تو وہ چڑھ دوڑتے اور اختلاف کرتے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر یہاں تو اسمبلی میں کرسیاں چلی نا، پھر اس پوری کائنات میں اگر ستاروں سے جنگ شروع ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، آپ خود اس کا تصور کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں بناتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا. فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی کہو کہ اے رب اگر تو دکھائے مجھے وہ عذاب جس سے تو انہیں ڈرا رہا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پھر مجھے کبھی ظالموں میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نُعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دکھائیں تمہیں وہ عذاب جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، تو اے نبی تم برائی کا جواب بھی نیکی سے دو. نحن اعلم بما یصفون، اور یہ جو باتیں بنا رہے ہیں سب ہمیں معلوم ہے. یہ جو حکم دیا گیا نا تم برائی کا جواب نیکی سے دو، اس کو ذرا ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا کوئی سخت بات کسی سے کہتا ہے اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ تو کیوں کہتا ہے، آگے سے کہتا ہے کہ انہوں نے ملنا جائے کی تھی نا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن ڈونٹ گو ٹو دیئر لیول. یہ کسی اعلیٰ ظرف کے آدمی کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ کسی گھٹیا لیول پر آئے، خواہ اس کا دشمن کتنے ہی گھٹیا لیول پر آیا ہو، بٹ ہی ڈزنٹ کم ڈاؤن. بڑی خوبصورت دعا رہی، یاد کر لیں اس کو. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے نبی دعا کرو کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. شیطان ہمیں اکساتا نا برائی پر، تو اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساٹوں سے، ان کی پرومپٹنگ جو ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے رب میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب آن کھڑی ہوگی ان کے سر پر موت. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو کہے گا اے میرے مالک مجھے واپس بھیج دے دنیا میں. لعلی اعمل صالحا، امید ہے کہ میں نیک کام کروں گا. فیما ترکت، اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ اس کے کہنے کی صرف بات ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی موت سے لے کر قیامت تک جو انٹرول ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، ٹرانزٹ. عام طور پر ہم اسے یعنی قبر کہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے
کہ جو بھی عالم برزخ ہے موت سے لے کر قیامت تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام الرٹ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوگا تو وہ بگل بجائیں گے اور ایوری تھنگ ول بی اپ سائڈ ڈاؤن. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. یومئذ، اس روز، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال ہلکے نکلیں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تلفح وجوہہم النار، جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالحون، اور وہ اسی میں انتہائی بد شکل ہو رہے ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہماری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی تمہارے سامنے، تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، جھوٹا قرار دیا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں یہاں سے. فَإِنْ عُدْنَا، پھر ہم اگر دہرائیں گے وہی حرکت کی ہم نے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر یقیناً ہم ظالم قرار پائیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ارشاد ہوگا کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی حالت میں. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، صورتحال یہ ہے کہ تھا ایک گروہ، یعنی یہ نہیں ایک گروہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہا کرتا تھا اس کے برعکس، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو اڑایا تھا تم نے مذاق. اصل میں انہی سے گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہ کہتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ غافل ہو گئے تم ان کی ضد میں میری یاد سے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک بدلہ دے رہا ہوں انہیں آج ان کے صبر کا. انہم ہم الفائزون، کہ وہ فائز ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. قال کم لبثتم، ارشاد ہوگا بھلا تم کتنی مدت رہے، فی الارض، زمین پر. عدد سنین، سالوں کے حساب سے بتاؤ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ پہر. فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال، ارشاد ہوگا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں رہے تم مگر تھوڑی دیر. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے اس حقیقت کو. بہت اہم مقام. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم، یقیناً دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے تھے. اس کائنات کا جتنا بھی آپ کھوج لگائیں گے، جتنی بھی تحقیق کریں گے اور سب کو اکٹھا کریں گے، تو کسی بھی زاویے سے آپ دیکھ لیں، استعمال کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس دنیا کی ہر چیز کس کے کام کے لیے بنائی گئی ہے؟ میرے اور آپ کے کام کے لیے. آسمان میرا خادم ہے، زمین میری خادم ہے، سورج اور چاند میرے خادم ہیں، رات اور دن میرے خادم ہیں، پانی، ہوائیں، بارشیں، سبزہ، جانور، ہوا، سب کچھ یہ ہمارے خادم ہیں، ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. اور اگر انسان بیکار ہے تو اس کا مطلب یہ سب کچھ بیکار ہے. تو لاجیکل جو بات ہے وہ کیا ہے
کہ یہ سب کچھ بامقصد ہے، اور انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کا امتحان لینے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اگر وہ پرفارم کرتا ہے اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ابدی زندگی اس کو عطا کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باغات میں رہے گا۔ اچھا، اب ایک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہوا۔ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر ہمیشہ سے ہے۔ میٹر کس شکل میں تھا؟ یہ 100 سے زیادہ جو ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن، نائٹروجن، پوٹاشیم، سوڈیم، آئرن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایلیمنٹس ہیں نا۔ یہ آپس میں ٹکرائے یا کوئی ملے تو کوئی نئی چیز بن گئی، پھر ہوا، پھر نئی چیز بن گئی، پھر ایکسیڈنٹس ہوتے رہے، اور اس پہ ہوتے ہوتے ایکشن ریئیکشن ہوتے ہوتے تو یہ کائنات وجود میں آ گئی، اور پھر ایکسیڈنٹلی اس سے لائف کا آغاز ہو گیا، اور پھر ایکسیڈنٹلی ہوتے ہوتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ایکسیڈنٹلی۔ اس میں جو فرق ہے وہ ایکسیڈنٹلی کا ہے۔ آپ اسی سب چیزوں کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کائنات بنانی ہے، تو پہلے اس نے بگ بینگ کیا یا کوئی جو کچھ بھی کیا وٹ ایور، یہ اس کی پلاننگ سے ہو رہا تھا، پھر اس سے جتنی بھی چینجز آ رہی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی تھی، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی لمبا سفر کر کے بنایا یا چھوٹا سفر کر کے بنایا۔ وہ چھوٹا سفر کیا ہے کہ 7 بر اعظموں سے مٹی لی، اس کو گوندا اور انسان کی ایک شکل بنائی اور پھونک مار دی اس میں، یہ چھوٹا سفر ہے یہ بھی تخلیقی سفر۔ اور ایک لمبا سفر ہے کہ ملینز آف ایئرس یہ ایک اثر ہوتا رہا، ایک چیز بنی، دوسری بنی، تیسری بنی، چوتھی بنی، پانچویں بنی، پھر زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، پودے بنے، پھر اس کے بعد پھر جانور بنائے طرح طرح کے۔ اللہ تعالیٰ نے فائنلی اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ انسان پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ دیکھیے یہ دنیا کون چلا رہا ہے؟ اس کا بادشاہ کون ہے؟ رولر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ 20-25 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتا ہے، یا ایک دھماکہ کر کے 50 آدمی مار دیتا ہے اور سینکڑوں زخمی کر دیتا ہے۔ 50 آدمیوں کو مارنے کا مطلب کیا ہے کہ 50 خاندان اجاڑ دے گا، کم و بیش 50 عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور کوئی کم و بیش 100-200 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے۔ پھر ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں ساری کی ساری، اللہ تعالیٰ کے حساب پورا ہے نا، یعنی ایک ایک پائی کا حساب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور پھر اس سے کیا کیا اثرات ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ ایسے جب واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بیانات آتے ہیں خاص طور پر سیاسی لوگوں کی طرف سے کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دیتی ہے تو اسے حکومت کا حق ہے، وہ جینوئن رولر ہے، جینوئن گورنمنٹ ہے۔ اور اگر کوئی حکومت مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی اور انہیں سزا نہیں دے سکتی، سزا بھی قرار واقعی سزا، تو پھر اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا اب دنیا میں آ جائیے، کوئی حکومت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، اس کی پولیس بھی بڑی زبردست ہو، اس کا انٹیلیجنس نظام بھی بڑا سخت ہو، اور وہ مجرم تک پہنچ جائیں اور پھر وکلاء کے ہوتے ہوئے وہ ایسی پروزیکیوشن جو ہے، وہ ایسا استغاثہ عدالت میں پیش کریں کہ بڑے سے بڑے وکلاء جو ہیں وہ بھی اس کی نفی نہ کر سکیں اور ججوں کو متزلزل نہ کر سکیں، اور ججز جو ہیں وہ ان کو سزا دے دیں۔ اس نے چونکہ 50 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو 50 دفعہ پھانسی، بڑی فنی سزا ہے نا یہ۔ ایک پھانسی اگر واقعی ایگزیکیوٹ ہو گئی تو بندہ تو مر گیا، تو پھر 50 دفعہ پھانسی فنی ہو گئی، اگرچہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ پھانسی معاف ہو جائے گی تو پھر 49 باقی رہ جائیں گی، پھر ایک دفعہ معاف ہو جائے گی تو 48 باقی رہیں گی، لیکن اگر پہلی ہی ایگزیکیوٹ ہو گئی تو بندہ تو مر گیا۔
اب کوئی ایسا دن چاہیے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طرف. اللہ تعالیٰ جینوئن رولر ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، ملک الحق، ریئل رولر، حقیقی بادشاہ. تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ پھر اس 50 آدمیوں کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے. وہ قرار واقعی سزا کیا ہے کہ اس کی اتنی لمبی زندگی ہو کہ اس کو 50 دفعہ مار کر بار بار زندہ کیا جائے، تاکہ ہر دفعہ وہ اس تکلیف کو سہے جو اس نے ان کو پہنچائی ہے. پھر وہ سارے جو اس کے خاندانوں بچے 200 بچے جو اس نے یتیم کیے ہیں، اس سے معاشرے میں جو جو خرابی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کمپیوٹر کے اندر ایک ایک پائی کا حساب ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو اے انسانوں کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے اس خیال سے وہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب العرش الکریم، جو عرش کریم کا رب ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہو اے نبی دعا کر، ربا اغفر ورحم، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں مکی صورتوں کا ایک سلسلہ پھر اختتام پذیر ہو گیا. نہیں، جو پہلا گروپ تھا اس کی ایک ہی مکی صورت تھی، سورہ فاتحہ. دوسرے گروپ کی 2 مکی صورتیں تھیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں تھیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. اس کے بعد پھر سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب 18ویں پارے، سورہ یونس کا مطلب ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب 18ویں پارے میں سورہ مومنون پر مکی صورتوں کا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے اور وہ ہے سورۃ نور. اس کے زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ غزوہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی یا بعد نازل ہوئی. تقریباً مدنی زندگی کا جو وسط ہے وہ اس کا زمانہ نزول ہے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.